السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ کہا جاتا ہے کہ سیاست اور قربانی میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ سیاست قربانی مانگتی ہے اور قربانی سے ہی معاشرہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر سیاست سے قربانی کو نکال دیا جائے تو شاید دنیا کا کوئی بھی تنازع حل نہ ہو پائے۔ اسی لیے عید قرباں کے موقع پر ہم سب کو بحیثیت فرد اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہے، چاہے ہم سیاسی تقسیم کے رائٹ پر ہوں یا پھر لیفٹ پر۔ ہم کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اپنے اپنے حصے کی قربانی دے کر کسی درمیانی نقطے پر اتفاق کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی ذمہ دار عہدے پر فائز ہے تو قربانی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پھر اس کا امپیکٹ قومی اور اجتماعی سطح پر ہوتا ہے۔ مگر خیال رہے کہ سیاست میں تو قربانی واجب ہے، مگر قربانی کے بدلے میں سیاسی مفاد کی وصولی یہ کسی طور جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت بدقسمتی سے ملکی سیاست میں ہو رہا ہے، جہاں پر ایک فریق سیاسی قربانی دے کر قبولیت کی معراج کو چھو رہا ہے، بغیر مینڈیٹ اقتدار کے خوب مزے لے رہا ہے، اور دوسرا فریق عوامی مقبولیت کے باوجود بھی 2 سال سے قید میں ہے۔ پہلے کیسز نہیں لگتے تھے، کیسز لگتے ہیں تو فیصلے نہیں ہوتے، پھر فیصلے اگر مرضی کے ہوں تو فوری عمل، اور اگر مرضی کے خلاف ہوں تو نئے کیسز میں اندر۔ اب سوال تو ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی کمزوریوں کا عمل دخل کتنا ہے، تو اس پر میری رائے ابھی آگے آنے والی خبروں کے تجزیے میں واضح ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ اس تمام صورتحال سے مایوس ہو کر عمران خان نے تنگ آمد بجنگ آمد اعلان جنگ کر دیا ہے، جیل سے سیاسی جنگ کی قیادت خود سنبھال لی ہے اور اس کے لیے پیٹرن ان چیف کا ٹائٹل چنا ہے، جبکہ جیل سے باہر عمر ایوب ان کی نمائندگی کریں گے اور سلمان اکرم راجہ وہ ہدایات پر عمل درآمد کروائیں گے۔ اچھا، اس کمبینیشن میں فی الحال علی امین گنڈاپور کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جس میں ایک واضح پیغام بھی ہے، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ عملی طور پر کوئی مثبت پیش رفت تو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز علی امین گنڈاپور ایک جرگے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ساتھ نظر آئے، اور پھر اس کے بعد چاروں وزرائے اعلیٰ کے ہمراہ وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں شریک ہوئے، اور جس کی تصاویر کو حکومت نے جاری کرنے کا بھرپور اہتمام کیا۔ ظاہر ہے کہ ان تقریبات میں شرکت کرنا وزیر اعلیٰ کی جاب کا تقاضا ہے۔ ریاست کا کاروبار چلانے کے لیے چاہے 1000 اختلافات ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ معاملات پر قومی مفاد میں مل کر چلنا پڑتا ہے، اور یہی وہ قربانی ہے جو سیاستدانوں کو دینی پڑتی ہے۔ لیکن جناب، لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہاں یہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ حال ہی میں علی امین گنڈاپور کی کسی اہم شخصیت سے بات چیت ہوئی ہے، جس میں جنگ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کردار کی تو تعریف ہوئی ہے، لیکن عمران خان کی رہائی یا سیاسی ریلیف کی یہ کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا بنی؟ تو اس حوالے سے 2 وجوہات کچھ تجزیہ کاروں کی جانب سے سامنے لائی گئی ہیں، اب جن کے مطابق علی امین گنڈاپور کی ناکامی کی وجہ عمران خان کی سوشل میڈیا پر سخت بیانات اور بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے فوج کی قیادت پر جاری تنقید ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ فیکچولی تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ سلسلہ جنگ کے دوران تو رک گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ سوشل میڈیا ونگ نے قومی بیانیے کی بھرپور نمائندگی کی اور کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تعریف ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جنگ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کردار کو اکنالج کیا گیا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اچانک ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کا سخت بیان آ گیا؟ ویسے اگر ٹائم لائن دیکھی جائے تو عمران خان کے سخت بیان سے پہلے ہی یہ ساری خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ جیل میں عمران خان کی سختیاں بڑھ گئی ہیں، بشرا بی بی کے کمرے کا ایئر کولر خراب ہو گیا ہے۔ پھر اچانک یہ تجزیے شروع ہو گئے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی ضرورت نہیں رہی۔ اعلیٰ سطح پر ایسے فیصلوں کا پرچار کیا گیا کہ عمران خان قصہ پارینہ بن چکے ہیں، اور اب ان کی آواز پر کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا، اور اگر نکلا بھی تو پھر دھر لیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ سلسلہ شروع ہوا تو عمران خان کی جانب
جانب سے بھی پھر سخت جواب آنا شروع ہو گئے، جس کی فطری طور پہ پھر دو ریزنز ہو سکتی ہیں نا. ایک یہ کہ الیمین گنڈاپور کا چینل محض وہ لالی پاپ تھا یا کسی ایک فریق کی جانب سے کوئی وعدہ خلافی ہوئی ہے. اصل وجہ کا تو اسی وقت پتہ چلے گا جب یہ باتیں کھل کر سامنے آئیں گی. لیکن یہ جو بھی ہوا، اچھا اب کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی فائنل سٹیج پر پہنچ چکی ہے، اب تخت یا تختہ ہوگا، درمیان کی کوئی راہ نہیں بچی. مزید یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اس مزاحمت کے نتیجے میں یا تو جیتے گی یا پھر بالکل ختم ہو جائے گی. خیر، اب اس طرح کے جملوں سے آپ جانتے ہیں کہ اخباروں کی آرکائیوز بھری پڑی ہیں. جب بھی ایسی باتیں کی گئی ہیں پھر حالات نے پلٹا کھایا اور جیل والے باہر اور باہر والے اندر ہو گئے. البتہ ٹائمنگ کے معاملے میں دیر سویر ہوتی رہی ہے، جس کا انحصار فریقین کے موقف میں لچک پیدا کرنے کی صلاحیت سے ہے. اب آپ کو تو پتہ ہے کہ آخر مسئلے کا حل جو ہے وہ نکلنا تو ہوتا ہے، اس مسئلے کا بھی نکلے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی بڑے نقصان سے پہلے دونوں جو فریق ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ جائیں. اب دو طرفہ قربانی کے لیے قربانی کے موسم سے اچھا وقت بھلا اور کیا ہو سکتا ہے. اب چھوٹی قربانی دیتے ہیں یا بڑی، بکرے کی دیتے ہیں یا لیلے کی، یہ فریقین کی مرضی پر منحصر. اچھا، اب لیلے کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام جاری کیا ہے اپنا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے. اب اس تشبیہ پہ تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، لیکن لگتا ہے کہ عمران خان عید پر لیلے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ویسے نا مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم اس سال عمران خان کو لیلے کی قربانی کرنے کا موقع دیا جائے گا. جو حکومت کا پلان ہے تو اس کے مطابق تو اگلے 7 سال بھی مشکل ہی لگتا ہے ویسے یہ سب. لیکن جب اوپر سے فیصلہ آتا ہے نا تو پھر ساری کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. لیکن دوسرے فریق کی شرائط پر راضی نہ ہونے کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں نکالنا چاہیے کہ اسے دیوار سے لگا دیا جائے. پھر دیوار سے لگانے پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بلی ہے وہ بھی پنجہ مارتی ہے، کیونکہ سروائیول موڈ میں اگر آپ کسی کو لے کر جائیں گے تو پھر آپشن تو یہی بچتا ہے. اچھا، اس بات کا اظہار عمران خان نے ایکس پہ جاری اپنے بیان میں کیا ہے. حوالے سے جن واقعات کی ٹائم لائن دی گئی ہے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر فریقین کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ان واقعات کے اثرات کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، جس کا شکار صرف پاکستان تحریک انصاف بنی ہے. اب مثال کے طور پہ عمران خان نے 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے، ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے سکندر سلطان راجہ. اب ان دونوں شخصیات کے فیصلوں کے میرٹ کو اگر ایک طرف بھی رکھیں تو بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان دونوں شخصیات کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیے گئے تھے. حالانکہ دیگر جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی آپ جانتے ہیں کہ سلیکشن کی ایکسرسائز ہی ہوتے ہیں. سوائے جماعت اسلامی کے تقریباً تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں ہاتھ کھڑے کر کے بلا مقابلہ قائدین کا چناؤ کیا گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ نے اپنی پارٹی کے آئین کے مطابق الیکشنز نہیں کروائے اس لیے یہ نہیں مانے جا سکتے. جو دوسری بار پھر یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کے باوجود بھی نہیں مانے گئے تھے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس فیصلے کی بنیاد پہ پی ٹی آئی سے بلہ بھی چھین لیا گیا. بلہ چھینا تو پھر خصوصی جو نشستیں تھیں وہ بھی ہاتھ سے گئیں. پھر پے در پہ ایسے فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے 26ویں ترمیم کی راہ ہموار ہوئی. اور جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر اللہ اللہ خیر صلی. اب حکومت کے راستے میں کوئی بھی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی جوڈیشل چیک، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا، اسی بات کو عمران خان نے بڑے دکھ کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف 4 فیصلے دیے گئے جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا اور اس کے بعد نئے ججز کے ٹرانسفر تک اپیل نہیں لگائی گئی. اگرچہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام کام ایک مروجہ طریقے کے مطابق آئین اور قانون میں ترمیم کر کے کیا گیا، لیکن اس ترمیم کے لیے نمبرز کیسے پورے کیے گئے یہ سوال تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اچھا، اب یہ طریقہ کار تو شمالی کوریا، مصر اور کئی دوسرے ممالک میں بھی اپنایا جاتا ہے، لیکن کیا اس کو دنیا میں معتبر بھی سمجھا جاتا ہے؟ تو
یہی وہ تمام کمزوریاں ہیں جن کو استعمال کر کے پھر ملک کے دشمن جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال ایک اور معاملہ جس کی دو ٹوک تردید کرنا عمران خان نے ضروری سمجھا، ویسے بنیادی طور پہ یہ پیغام ورکرز کے نام ہے کہ کسی کے جھانسے میں نہ آنا۔ اب یہ معاملہ پاکستانی امریکی ڈاکٹر سے ہونے والی ملاقاتوں اور پھر اس کی بنیاد پر ہونے والی جو چہم گوئیاں ہو رہی تھیں اس سے متعلق ہے۔ اب کپتان نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ سب افواہ ہے، اور ان کے مطابق جب حکومت پر دباؤ آتا ہے تو یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، اور جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس سخت پیغام میں بھی عمران خان نے ایک راستہ چھوڑا ہے۔ کپتان نے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور جس سے اگر یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ مثبت پیش رفت کے جواب میں بات چیت کا راستہ کھلا ہے، اور اگر یہ بات چیت ہوتی ہے تو پھر احتجاج کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اچھا، وہ کیا 3 نکات یا وجوہات ہیں جو قومی اتحاد کا تقاضا کرتے ہیں؟ تو نمبر 1 یہ کہ انڈیا کی جہریت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، زخمی مودی کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی معیشت کا فرق اس جہریت کی وجہ بن سکتا ہے۔ نمبر 2 بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، اور نمبر 3 معاشی تباہی کی وجہ سے نوجوان اور سرمایہ دار بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، یعنی کہ کیپٹل فلائٹ اور برین ڈرین۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں خطرات موجود ہیں، بالکل ہیں، اور حکومت خود ان خطرات کی نشاندہی کر چکی ہے، جس کے تدارک کے لیے مشترکہ اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، گزشتہ روز پشاور میں جو ابھی جرگہ منعقد ہوا، اس میں وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ KPK کا اکٹھے شرکت کرنا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تحریک انصاف ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب اگر یہ آپٹکس عملی صورت میں ڈھل جائیں تو سب کو ہی سیاسی اسپیس مل سکتی ہے، لیکن حکومت کے اقدامات میں دور دور تک ایسی کوئی یا ایسی کسی سوچ کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی کچھ دن پہلے اسپیکر ایاز صادق نے یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا، جس پر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کو جوابی خط لکھا، جس میں اس فیصلے کی تفصیلات اور پھر وجوہات جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں۔ اچھا، لیکن اسپیکر ایاز صادق کے جواب سے پہلے ہی وزیر اعظم نے عمر ایوب کو دعوت نامہ بھیج دیا کہ آئیں جناب، اگلے چیف الیکشن کمشنر اور 2 کمیشن اراکین کے جو تقرر ہے اس پہ مشاورت کر لیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو متوقع امیدواروں کی جو لسٹ ہے وہ بھی موصول ہی نہ ہوئی ہو، لیکن ایونٹس کی سیکوینس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب سر پر تلوار لٹکا کر تو عام طور پہ دستخط کروائے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ جس طرح سے اسحاق ڈار نے بیان حلفی پر دستخط کیے تھے کہ شریف فیملی نے منی لانڈرنگ کی ہے، لیکن اس کو تو خود اب وزیر اعظم بھی نہیں مانتے ہیں۔ بھائی اگر مانتے تو کیا اسحاق ڈار کو اپنا نائب بناتے وہ؟ بہرحال اب اس وقت کو وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے کیوں چنا؟ تو چیف الیکشن کمشنر اور 2 جو اراکین ہیں ان کی مدت ملازمت جنوری میں ختم ہو چکی ہے، لیکن چونکہ 26ویں ترمیم کے ذریعے قانون بنا دیا گیا ہے کہ جب تک تقرری نہیں ہوگی اس وقت تک موجودہ چیف الیکشن کمشنر کام جاری رکھیں گے۔ تو اب قانون کے تحت نئی تقرری کا عمل وزیر اعظم نے شروع کرنا ہے، تو اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہیں، اور اگر نہ بھی چاہیں تو بھی ان کی مرضی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جب ایک اپوزیشن لیڈر کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا گیا ہے اور اس ریفرنس کی الیکشن کمیشن میں سماعت بھی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی ٹائمنگ کے سوال کو کیسے ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، پھر یہ بھی یاد رہے کہ اس ریفرنس کی بازگشت ابھی گزشتہ سال الیکشن کے فوری بعد سے سنائی دے رہی تھی، تو اس وقت یہ فائل کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اب جبکہ عمر ایوب نے احتجاجی تحریک میں جیل سے باہر عمران خان کی نمائندگی کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی 1.5 ہوشیاریاں زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اس بات کو سمجھ لے اچھی طرح۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات تو عمران خان نے لیڈرشپ کے نام کی ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے تو اب سب کا امتحان ہے۔ اچھا، ویسے اس بات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ناقدین ہیں ان کا اتفاق ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کے بیانیے پر ووٹ لیے ہیں یا وہ پارٹی کے کسی بھی منصب پہ اس وقت فائز ہیں، تو یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ لیڈر کی آواز پر وہ لبیک کہیں یا کسی اور کو موقع دیں جو یہ کام کر سکتا ہے۔ جناب، بلا جواز عہدوں سے چمٹے رہنے سے نہ تو عمران خان رہا ہوں گے اور نہ ہی حکومت پر کوئی دباؤ پڑے گا، البتہ وفا شار کی ایکٹنگ کرتے کرتے پارٹی کا نقصان ہو جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا نقصان تو ہو رہا ہے۔
اچھا، اب ایکٹنگ کی بات ہو اور پھر پڑوسی کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ انڈیا میں مودی اور اس کی اپوزیشن کے درمیان ڈائیلاگ بازی کا مقابلہ شروع ہے جب سے راہل گاندھی نے نریندر سرنڈر کا ڈائیلاگ بولا ہے۔ نریندر مودی کے گبر سنگھ والے ڈائیلاگ تو پیچھے رہ گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک مقدر کا سکندر بن کر نریندر مودی انڈیا کی سڑکوں پر اتراتا پھر رہا تھا، پاکستان کو گیدڑ بھپکیاں سنا رہا تھا، اب پارلیمانی سوالوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ سوال پوچھنا قومی مفاد کے خلاف ہے۔ پھر دوسری طرف امریکہ میں سفارتکاری کے لیے بھیجے گئے وفود کو کسی نے گھانس ہی نہیں ڈالی۔ اب وہ ایک دوسرے کو گانے سنا کر دل بہلا رہے ہیں، تو ضرور گائیے، ان کی مرضی۔ لیکن یہ فلمیں اور ڈرامے آپ کو صرف اس لیے دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ سندور کی مہا فلم بری طرح سے فلاپ ہو چکی ہے۔ تو آپ عید قرباں کے اس پرمسرت موقع پر اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔